بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو پیٹرن ہے زینب، یہ جو نام ہے کہ آخر میں بولتا آ رہی ہے، اس وجہ سے کیا ہے غیر مستقل ہے۔ عثمان، 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 فرمان، فرمان، اسلام کا اعلان کا پیٹرن ہے۔ احمد، انور، اکبر، احسن، افعل والا پیٹرن ہے۔ یہ غیر منصرف ہوتے ہیں الفاظ۔ اسی طریقے سے ابیض، اسود، احمر، اصفر، اختر، ازرق، یہ بھی نام ہے۔ پانچویں نمبر پہ ولیم، ایڈورڈ، لندن، پاریس، پاکستان، بغداد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف۔ چھٹے نمبر پہ دیکھیے گا اغنیاء، اصفیاء، اقویاء، اطباء۔ یہ آخر میں آپ اس میں نوٹ کیجیے گا الف اور حمزہ، تو الف ممدودہ بھی کہتے ہیں۔ اغنیاء، فقراء، فقراء، زملاء، علماء، یہ بھی خیر۔ مساجد، مدارس، مناطق، مکاتب، دقائق۔ دقائق یہ منٹ کی دقیقتاً کہتے ہیں ایک منٹ کو۔ عام طور پہ وہ عرب کا آپ نے سنا ہوگا دقیقہ، دقیقہ یہ شیخ دقیقہ یعنی ایک منٹ، تو دقائق اس کی جمع منٹس کی ہے۔ یہ بھی غیر منصرف، میں نے بتایا تھا یہ غیر منصرف پہچان کیسے ہے کہ درمیان میں الف آ رہا ہے۔ آپ نوٹ کریں، فنادق، مکاتب، دقائق، منازل، مفاتیح، فناجین، کراسی۔ اور الف کے بعد اگر دو یا دو سے زیادہ حروف آ جائیں، مساجد، مدارس، مناطق، مکاتب، دقائق میں دو حرف ہے الف کے بعد۔ منازل، مفاتیح، مناجین، کراسی کے اندر تین حرف، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یہاں پر اتنا تھا کہ الف لام اور تنوین نہیں آئے گا۔ دوسری چیز جو اب آگے بتا رہے ہیں وہ بس اتنی ہے کہ جہاں پر کسی لفظ پر کسرہ آنی تھی وہاں پر اس پر زبر آتی ہے غیر منصرف پر۔ دوسری یعنی غیر منصرف بیسیکلی دو چیزوں پر مبنی ہے۔ غیر منصرف کا جو حکم ہے، پہلی بات یہ کہ الف لام اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ الف لام اور تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ حالت جر میں کی زبر آتی ہے، زبر آئے گی۔ حالت جر کی دو وجوہات ہوتی ہیں کہ اس سے پہلے حرف جر آئے، اس سے پہلے حرف جر آ جائے، یا مضاف مضاف علیہ کا کمبینیشن، یا مضاف علیہ۔ دو وجوہات ہی ہوتی ہیں، میں اس کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ کسی چیز کو جر یعنی اس پہ کسرہ آنے، زیر آنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہے یا وہ مضاف علیہ بنتا ہے، کوئی تیسری وجہ نہیں، دو ہی وجہ ہے۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے ریڈنگ تو میں آپ سے ہی کرواؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف اس کو نوٹ کیجیے گا، یہ آپ اس کو نوٹ کیجیے گا وہ کس چیز کو لے کر آ رہے ہیں، اس کو سب آتو دفاتر۔ اب دیکھیے باقی جگہوں میں میں نے کہا تھا مضاف ہوتا ہے عدد، تو یہ دفاتر آ گیا، پھر زبر آ رہا ہے، دفاتری نہیں ہے یا دفاترین نہیں، ٹھیک ہے نا؟ حاضہ لی حامدن، حاضہ لی ابراہیم، لی محمدن، یہاں پہ تو کسرہ بھی آئی، تنوین بھی آ گئی۔ لی حامدن یہاں پہ کسرہ، کسرہ کا مطلب زیر، اور تنوین بھی آئی۔ لیکن جب یہی لام ابراہیم پر لگا تو لی ابراہیم، لی عثمان، لی یوسف، لی طلحہ، کیوں بھائی یہاں پر لی ابراہیمی کیوں نہیں پڑھ لیتے، لی عثمانی کیوں نہیں پڑھ لیتے، لی یوسفی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟
لے تلحتی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ایک ہی جواب ہے، کیوں کیا جواب ہوگا کہ کیا ہے؟ غیر منصرف. تو کہتے ہیں حاضر کتاب حمزہ تھا، حمزہ تھا، کتاب حمزہ تھا، حمزہ کی کتاب. اصل میں کیا تھا؟ کتاب حمزاتی ہونا چاہیے تھا. کتاب حمزاتی، کیونکہ مضاف علیہ بن رہا ہے، یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے نا؟ مضاف کی بھی قاعدہ ہم نے بتایا تھا، اس کو دوبارہ کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ریویژن بھی کراتے چلے جائیں. جب کسی لفظ کی اضافت ہوتی ہے نا دوسرے لفظ کی طرف، تو ہم پہلے والے لفظ کو مضاف کہتے ہیں، جس کی نسبت کرنا مقصود ہے، جس کی نسبت کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ یہ فلانے کی ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف اس کو کہتے ہیں مضاف. ہمارے اردو میں عام طور پہ مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی میں مضاف پہلے آتا ہے. اس پر کیا ہوتا ہے؟ مضاف پر الف لام اور تنوین دونوں نہیں آتے. مضاف پر الف لام اور تنوین کو ہٹا دیتے ہیں. دوسرا جو لفظ ہے وہ مضاف علیہ ہوتا ہے، جس کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں. جیسے حمزہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. مجرور کا ایک مطلب یعنی اس پر کسرہ آتی ہے، مجرور ہوتا ہے، کسرہ آتی ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ غیر منصرف ہے تو کتاب وہ حمزہ ہے، اس پہ کسرہ نہیں آئے گی. حالت جر کے اندر بھی اس میں کیا ہوگا؟ زبر ہی آئے گی. ٹھیک ہے، حالت جر کے اندر اس میں کیا ہوگا؟ زبر ہی آئے گی. اچھا، این علی یا اخوان ذهب الى الریاض، این یعقوب ذهب الى مکہ. اب الى کی کا تقاضا کیا تھا کہ اس کے بعد کسرہ آئے، زیر آئے. تو الى مکہ نہیں آ رہا، مکہ تی نہیں پڑھ رہے اس کو، یا مکہ تن نہیں پڑھ رہے اس کو. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الى مکہ پڑھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ وجہ وہی ہے کہ پہلے بتایا تھا کہ یہ غیر منصرف ہے. بس اتنی لاجک یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی لاجک نہیں. ٹھیک ہے جی. این اسحاق، اسحاق کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. خرجہ نکل گیا. متی خرجہ؟ خرجہ قبل خمسی دقائق، دقائق 5 منٹ پہلے نکلا. لفظ دقائق کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو خمسی کیوں ہے؟ جیسے ویسے تو خمسو ہونا چاہیے تھا، قبل کیا ہے؟ یہ بھی خمسو ہونا چاہیے تھا. تو قبل کی وجہ سے یہ قبل کیا آتا ہے، بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، جیسے کل بھی ہم بات پڑھ رہے تھے، اندا ہے، تحتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اندا، تحتا، فوقا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور امامہ ہے، اور خلفہ ہے. اور اور اسی طریقے سے تو یہ الفاظ ہیں: قبل، خلف، عند، تحت، فوق، امام، خلف. ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ عام طور پر کیا آتے ہیں؟ مضاف آتے ہیں. تو قبل کا ہے، بعد ہے، اسی طریقے سے یہ مضاف آتے ہیں. مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد والا مجرور ہوگا، اور ان کے اندر مفہوم بھی مضاف کا ہوتا ہے. اس کے پاس، تحت اور زمین کے نیچے، فوق المکتبی مکتب کے اوپر، امام المسجد مسجد کے آگے، خلف البیت گھر کے پیچھے، قبل الظہری ظہر سے پہلے، بعد العشاء عشاء کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے الفاظ ہم نے پیچھے پڑھے. تو قبلہ کے جیسے خمسی ہو گیا، تو خمسو دقائق کے بجائے یہ نہیں ہو گیا. لیکن اب آگے دقائق ہی ہونا چاہیے تھا. پسند تھا کہ مضافلہ ہوتا ہے، یہ عدد مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد والا جو لفظ جس کا عدد بیان کرنا ہو، تو اس کو ہم عدد کہتے ہیں. فگر ہے، نمبر ہے. اور جس چیز کا نمبر بیان کرنا، فگر بیان کرنا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ معدود ہے. اس کو بھی یاد رکھیے گا، معدود ہے. تو معدود کو مجرور ہونا چاہیے تھا.
مجرور تو ہے لیکن زبر کے ساتھ مجرور، ہم کہیں مجرور ہے لیکن زبر کے ساتھ مجرور، اور یہ مجرور کیا چیز ہوتی ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کرنے کا، اور یہ ہوتا کیوں ہے اس کو بھی ذہن میں ہم تھوڑا سا تازہ کر لیں، تو بتاتا ہوں ابھی کیسے، تو پہلے اس کو ہم چیپٹر کو مکمل کر لیں کیونکہ یہ آخری چیپٹر ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے یہاں پر انہوں نے اسی چیز کو بتایا کہ جیسے زینب من زینب الی زینب لی زینب کتاب زینب، یہ بتانے کے لیے کہ زینب ہے غیر منصرف، من آئے گا تب بھی اس پہ فتحہ آ گئی، زینب الی آ گیا تب بھی زینب، لام آ گیا لی زینب، مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن بن گیا کتاب زینب، تو بس یہ اس میں بنیادی طور پر یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا نام لے کے تھوڑی سی اس کی وہ کر لیتے ہیں، ہاں بس یہ آج ہمارا مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے پیچھے سے شروع کرتے ہیں، کون ریڈنگ کر لے گا، کون ریڈنگ کرنے کے تیار ہے آج ہم فی الحال یہ فی الحال بھی آپ کو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ المدرس من انت یا اخی. من من انت یا اخی. تو مدرس پوچھ رہا ہے کہ من انتا، ہوں، تمہارا 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 بھائی کہاں ہے؟ نہیں، تم کون ہو؟ من تم انت، کون ہو؟ جی جی، تم کون ہو؟ اے بھائی احمد. تم کون؟ اے بھائی جی تم جی کون ہو؟ احمد انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. جی المدرس مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ احمد اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. المدرس من اینا انتا، تم کہاں سے ہو؟ احمد انا من پاکستان. پاکستان یہ نا پاکستان، میں پاکستان جی سے ہوں. اندی سمتو دفاترہ. اندی سمتو دفاترہ لمن ہیا. اندی سمتو دفاترہ دی، اس کا کیا ہوگا مطلب یہ؟ جی، آسان ہے نا۔ دیکھیے اندی کا مطلب کیا ہوگا، اندا کا مطلب تو پاس ہے، جب اس جی کے جی، ساتھ یا کیا تو اس کا مطلب کیا بنے گا، اندی۔ ہندی. میں آپ کو سن نہیں سکا تھا، کیا بتا رہے تھے آپ اندا کا؟ اندا کا مطلب ہے پاس، کسی چیز کا ہے جیسے عند اللہ، اللہ کے پاس، تو جی اندی کا مطلب کیا بنے گا؟ میرے پاس سبعت دفاتر. میرے پاس من ہیا، یہ سبا سات یا آٹھ کچھ تھا نا، یہ ہاں سبا. ساتھ ہے، جب ساتھ ہے، میرے ساتھ جب رجسٹر، میرے ہاں پاس میرے سات پاس رجسٹر ہے. رجسٹر ہے، اب مدرس جی پوچھے میرے پاس ساتھ رجسٹر ہے لمن کیا، یعنی یہ کیا ہے، اب دیکھیے نا یہاں پر لمن یا لمن کس کے لیے، یعنی لے. کس کے یا کس کے لیے، تو لمن یا یعنی یہ رجسٹر کس کے ہیں، اب ٹھیک نوٹ ہے کیجیے گا، اب یا واحد مونس کے لیے آتا ہے ضمیر، صحیح. ضمیر کیا ہے واحد مونس کے لیے آتا ہے، تو دفاتر کیا جمع ہے، جمع مکسر ہے، تو کل بھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جمع جی مکسر کو ہم کیا غیر عاقل ہو اور اس کی جمع مکسر کو ہم واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے، یا واحد مؤنث لے کر ہے، تو اندی سب اتو دفاتر لمن ہیا، یہ سات دفتر کس کی ہیں، آگے چلیے گا، جی، یہ ہے المدرس ہاتھی. ہاتھی یا استاذو. ہاتھی. ہاتھی یا استاذ، ہاتھی کا مطلب ہے کہ دے دیجئے، یا ہاتھی کا مطلب میں پکڑا دیجیے کے معنی میں ہے، دے دیجیے پکڑا دیجیے، یا ہاں. استاذ، اور پھر وہ آگے آگے کہہ رہا ہے کہ حاضہ لی، ہاں، یہ حاضہ لی، یہ حاضہ لی یہ میرے ہیں. یہ میرا ہے،
یہ آگے میرا ہے، وہ حاضہ علی محمد، یہ وہ محمد کا ہے، وہ حاضہ علی حامد، اور وہ حامد کا ہے، وہ حاضہ علی ابراہیم، وہ ابراہیم کا ہے، وہ حاضہ علی عثمانہ، وہ عثمان کا ہے، وہ حاضہ علی یوسف، وہ یوسف کا ہے، وہ حاضہ علی طلحہ تھا، اور وہ یوسف وہ طلحہ کا ہے۔ آگے چلیے گا۔ المدرس، حاضہ کتابوں کا یا محمد، حاضہ کتابوں کا، کیا یہ تمہاری کتاب ہے محمد؟ جی محمد، لا حاضہ کتابو حمزہ تھا، نہیں یہ حمزہ کی کتاب ہے۔ المدرس، این علی یا اخوان، این یا اخوان، این علی، علی، علی کہاں ہے اے ایگزیکٹلی، نوجوانوں؟ ہاں حامد ہاں ذهب الى ریاض، وہ ریاض کی طرف گیا ہے یا ریاض گیا ہے۔ المدرس و آئین یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ ذهب الى مکہ تھا، وہ مکہ کی طرف گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ المدرس این اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ محمد خرجہ، وہ وہ ابھی ابھی وہ گیا ہے، وہ نکلا ہے۔ متا خرجہ، وہ کہاں گیا ہے؟ خرجہ کب گیا ہے؟ خرجہ قبل 5 دقائق، وہ 5 منٹ پہلے گیا ہے۔ جی استاذ صاحب جی میں جی ہا کی، ہا تو آپ کا ضمیر کے وہ تھرڈ پرسن فیمنن لیڈیز کے لیے یوز ہوتا ہے نا، اور کی جی بھی جی اسی کے لیے، تو وہ یہ تھرڈ پرسن کی سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ سیکنڈ پرسن کے لیے تو ہاں ایگزیکٹلی کی جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کے لیے، ہاں ہاں لیکن تھرڈ ہا، پرسن ہا تھرڈ پرسن کے لیے، یہ دونوں ملا کے بھی لکھا ہے اس میں تو، کہاں پہ؟ اوپر آپ دیکھیے کہاں اس میں ہا کی تھا نا۔ جو ہاتھی ہے ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ہا تو اس کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے، اور کی اچھا تی نہیں ہے نہیں ساری۔ وہ تو ٹھیک ہے، یہ ہاتھی جو ہے یہ تو در حقیقت پورا کا پورا ایک لفظ ہے ہاتھی، اس اچھا کو اچھا آپ اس ضمیر کے ساتھ اس کو یا پروناؤن کے ساتھ کنفیوز نہ کریں، یہ پورا کا پورا ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ آگے چلیں، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا آگے چلیے گا، اچھا آگے چلیے گا، اس میں دیکھتے ہیں حاصل کتاب، اب یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، شعیب بھائی سے چلیں کروا لیتے ہیں تھوڑا سا، شعیب بھائی آپ تھوڑا سا کرنے میں تھوڑا آسان ہے یہ تو کوئی چیز نہیں نہیں، وہی اسی کی جی پریکٹس کروا رہے جی ٹھیک ہے، کریے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم حاضر السلام۔ الکتاب لمحمد، یہ کتاب محمد کی ہے، وذالک لزینب، اور وہ زینب کے لیے ہے۔ ذہب خالد الی احمد، خالد احمد کی طرف گیا ہے۔ ذہب ابی الی المکہ، ذہب ابی الی المکہ، میرے والد صاحب مکہ گئے ہیں۔ وذہب عمی الی جدہ، اور میرے چچا جدہ گئے ہیں۔ اختو مروانہ مریضۃ، اختو مروانہ کا مطلب کیا ہوتا مروان نام ہے؟ مروان ہے؟ اختو مروان، اچھا میری بہن مروان مریض ہے، بیمار ہے۔ نہیں، مروان کی بہن، اختو مروان مریض ہے، اختو مروان، ٹھیک ہے، مروان کی بہن مریض ہے۔ مریض ہے۔ این زوج خدیجہ، ام، این زوج خدیجہ، خدیجہ کہاں ہے؟ این زوج خدیجہ، زوج، زوج مطلب کیا ہے؟ زوج کا مطلب کیا وائف، ہوگا؟ خدیجہ ہاں کا وائف، شوہر۔ شوہر۔ ہاں ہاں شوہر کے معنی میں، ہسبینڈ کے ٹھیک، معنی میں، خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ ہوا فی لندن، وہ لندن میں ہے۔ جی سیارت حامد جدیدۃ، حامد کی گاڑی نئی ہے۔ وہ سیارت ابراہیم قدیمہ، اور ابراہیم کی گاڑی پرانی ہے۔
بیت خالد اچھا اب کبیر. ہاں ٹھیک ہے، آگے بالکل صحیح، آگے چلیں. بھائی تو خالد کبیر ہوں پڑھے. خالد کا گھر بڑا ہے، وہ بیت اسامہ صغیر، اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے. سوا کا گھر چھوٹا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیے گا، آگے بھی کرتے جائیں، آسان ہے. اینا ذہب ابو کیا لیلا، تمہارے لیلا تمہارے والد کہاں گئے؟ ذہب الی بغداد، وہ بغداد گئے. فی استنبول مساجد کثیرہ، استنبول میں بڑی مساجد ہیں، کافی زیادہ مساجد ہیں. عندی خمسۃ مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہیں. الکعبہ فی مکہ، کعبہ مکہ میں ہے. فی ھذا الشارع ثلاثۃ مساجد، اس سڑک پر 3 مساجد ہیں. ھذا الطبیب اسمہ ولیم وہو من لندن. ھذا الطبیب، یہ طبیب ہے اور اس کا نام ولیم ہے اور وہ لندن سے ہے. ہاں اس وذالک کو اسم، دیکھیے، اس کو ایک دفعہ دیکھیے گا ذرا. حاضر طبیب اسم ولیم. اچھا اب یہاں پر حاضر طبیب آ گیا. میں نے کیا تھا، دوبارہ سے ہم کو دوہرا لیتے ہیں کہ اگر یہ حاضر طبیبن ہے، یعنی حاضر کے بعد نکرہ آئے گا، طبیبن ہے، تو پھر جملہ مکمل. یہ ہے کا مفہوم دے گا، اس کا مفہوم دے گا ہے کا، کہ یہ ڈاکٹر ہے. لیکن اگر آپ اس کے بعد لکھتے ہیں حاضر طبیب، الف لام آ جاتا ہے، تو یہ پھر جملے کا انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. یہ ڈاکٹر. تو حاضر طبیبن میں اور حاضر طبیبو میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق. ٹھیک ہے نا. حاضر طبیبن، حاضر طبیبو، یہی فرق ہے. یہ ڈاکٹر اور یہ ڈاکٹر ہے. تو حاضر طبیب یہ ڈاکٹر، اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا فرق ذہن میں رکھیے گا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. جی پر آگے چلیں. جی ٹھیک ہے. وذالک اسمہ لویس، اور اس کا نام لویس ہے. وہو من باریس، اور وہ باریس سے ہے. باریس کون سا ملک؟ پیرس، یہ پیرس سے ہے. پیرس. پیرس سے ہے. یہ نہیں ہوتی نا عربی میں، تو جی ہاں. بارش ہے. آگے چلیے. سیارتی لونها اخضر، میری گاڑی کا رنگ اخضر ہے. کلر ابھی نہیں پتا. اخضر گرین، نیلا، یعنی گرین سبز. گرین. گرین. اخضر. سیارتی لونها اخضر، میری گاڑی کا رنگ سبز ہے. آپ اس ہندی کو نا قلم. آپ نے گنبد خضرا سے یاد رکھیں، تو یاد رہ جائے گا ہاں خضرا. ہاں جی صحیح. گنبد خضرا کیا ہے؟ سبز سبز. گنبد. ٹھیک ہے. تو بالکل خضرا ٹھیک کیا ہے. ہوتا ہے؟ ہاں تو خضرا جی سے یاد رکھیں گے تو سبز یاد رہ جائے گا. آگے چلیے گا. بالکل ٹھیک. ہندی قلم احمر، میرے قلم کا رنگ سرخ ہے. البیت الابیض فی واشنگٹن، البیت الابیض، ابیض کسی کا نام ہے؟ نہیں نہیں، رنگ ہے یہ ابھی یہ. رنگ. ہاں جی، سفید رنگ سفید رنگ کا گھر واشنگٹن میں ہے. یا یہ وائٹ وائٹ ہاؤس کو ہاؤس. تو نہیں؟ جی جی وائٹ ہاؤس کو ہی کہہ رہے ہیں. وائٹ اچھا ہاؤس کی بات مطلب یہ ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. ذهب احمد بس الى محمد، ساری احمد دنیا، محمد کی طرف گیا. ہاں اگر ساری دنیا کا شیطانی مرکز ہے وہی بنا ہوا ہے وائٹ ہاؤس. ہے تو بلیک ہاؤس، حرکتیں تو بلیک ہاؤس والی ہے، لیکن نام اس کا وائٹ ہاؤس رکھا ہوا ہے. چلے خیر. اچھا، اس کو آگے چلیے. بریکٹ میں کیوں لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ وہ وہی نا اسی نام ہے نا اسپیشل. اچھا، البیت الابیض کا ویسے مطلب تو سفید گھر ہے نا، لیکن یہاں جی پہ جی سفید گھر سے مراد کیونکہ اسپیسیفک ہے، اس لیے اس کو بریکٹ میں کر دیا. صحیح ٹھیک صحیح. ہے نا. ذهب اور احمد ویسے بھی الى محمد، احمد. اور چونکہ چھپی بھی چونکہ سعودیت ہے، تو وہ لوگ کو خصوصی پروٹوکال دیتے ہیں. ہم تو اللہ کا صحیح. شکر ہے ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. وہاں پہ تو وہ
व्हाइट हाउस का नाम आते ही भी सारे थोड़े से जो है वो कुछ सही। हाँ, ज़हबा कुछ इला ठीक। मोहम्मद, अहमद मोहम्मद की तरफ गया। जी जी ज़हबा मोहम्मदुन इला अहमद, और मोहम्मद अहमद की तरफ गया। जी जी अमिन मक्काता अंता, जी अमिन मक्काता अंता, क्या आप मक्का से हैं? जी। ला अना मिन ताइफ, नहीं मैं ताइफ से हूँ। उख्तु फातिमा तालिबा, फातिमा की बहन तालिब इल्म है। तालिब इल्म। ठीक है ना, ये चलिए हमने कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो बुक थी मुकम्मल हो गई। अब हम इसको थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं। अच्छा, शुरू से देखने के बजाय ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, अच्छा उसके उस्ताद, बगैर हमारी जी हजरत। सवाल है, हाँ आपने करें। इससे पहले शुरू बीच में पढ़ाया था कि जिसे है मिसाल के तौर पे वलदु मोहम्मदुन, ठीक है, तो इसका मतलब ये लड़का मोहम्मद है, ठीक है। और अल अगर इसमें ये हो गया वलदु मोहम्मद दिन हो गया, तो ये मोहम्मद का लड़का है, ठीक है जी ना। बिल्कुल ऐसे। हाँ, ऐसे। तो लेकिन अगर इसमें ये वाला दो उस नाम के साथ आए जिसमें गैर मुनफसरिफ है और तीनों हालतों में कंडीशन नहीं बदलती, तो फिर हम कैसे पहचानें गैर तो आप मुनसरिफ हर में। नहीं देखो मिसाल के तौर पे हाँ जल वलदु इब्राहिम, ठीक है, ये लड़का इब्राहिम है, ठीक है। अब हम कह के हाजा वलदु इब्राहिम, अब यहाँ पे इब्राहिमी नहीं आएगा बल्कि इब्राहिम आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे से इसके ऊपर से आपने अलिफ लाम हटा दिया, यहाँ पे अलिफ लाम था अल वलदु, यहाँ पे अलिफ लाम हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे इब्राहिम था, यहाँ पे इब्राहिम आ गया। तो पहचान तो लेंगे ना आप? नहीं, ये तो इसमें तो दूसरी दो हालत है ना, इब्राहिमू है इब्राहिम है, लेकिन बाज हम्म। नाम ऐसे जिसमें एक ही हालत है, यानी कि जबर ही आता है आखिर, उसके लिए पूछ हाँ रहा हूँ। वो चलो, नहीं आखिर में जबर तो नहीं आएगा, वो फिर कोई कुछ भी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे मैं जहाँ पे जो आपका सवाल है वो ये है गालिबन कि जैसे हा जल वलदु मूसा, अब ये तीनों जी हालतों में मूसा ही रहता है, ठीक है ना। जी और जी जी, हाजा ये वलदु मूसा, ये पूछ रहे हैं ना आप। जी 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 अब देखें ना, यहाँ पर भी कम से कम कोई और अलामत हो या ना हो, वलदु वाली अलामत तो है ना। यहाँ पे अलिफ लाम था, यहाँ पे अलिफ लाम नहीं। अल हाजल वलदु का मतलब ये था कि ये लड़का मूसा मूसा है। हाजा वलदु मूसा, तो अगर दो ये हमारे नाम हो, दो लफ्ज हो या तीन लफ्ज हो या चार लफ्ज, और उन पहले वाले अल्फाज पर क्या हो, अलिफ लाम ना हो, ये आम तौर पे मुजाफ मुजाफ अलैह का कॉम्बिनेशन बनता है। ये हमने पहले भी किया था, दोबारा से देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा था मिफ्ताहु बाबी मस्जिदी, मस्जिदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप अगर इसमें देखिएगा तो जो सबसे आसान एग्जाम्पल, अलामत, निशानी नजर आ रही हो क्या है, लफ्ज अल्लाह से पहले क्या है, एक दो तीन, ये एक दो तीन चार लफ्ज हैं। इफ्ताहु बाबी मस्जिदी रसूलिल्लाह, इन चारों अल्फाज पर आप गौर कीजिएगा तो अलिफ लाम नहीं, ठीक है ना। तो अब ये सबके क्या क्या बन जाएगा, मुसाफ मुजाफ अलैह का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसका तर्जुमा कहाँ से शुरू करते हैं आप, आखिर आखिर से तर्जुमा शुरू करेंगे, यहाँ से तर्जुमा शुरू करेंगे। लफ्ज अल्लाह, अल्लाह के रसूल की मस्जिद के दरवाजे की चाबी, फॉलो कर रहे हैं? तो ये बेसिकली यहाँ पे वलदू, अब जो जैसे ये आगे ना वलदू मूसा, तो अब ये वलदू पे अलिफ लाम नहीं था,
تنوین بھی نہیں تھا. اب یہ علامت بن چکی ہے کہ یہ مضاف ہے. اگر یہ مضاف ہے تو موسیٰ کیا ہوگا؟ اگرچہ اس کے اوپر کسرہ کوئی علامت ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن اگر یہ مضاف ہے تو بعد اگلا والا آٹومیٹکلی مضاف الیہ ہوگا. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ لڑکا موسیٰ نہیں، یہ ترجمہ نہیں کریں گے. یہ لڑکا موسیٰ ہے نہیں، یہ ترجمہ نہیں کریں گے. یہ موسیٰ کا لڑکا ہے، اب یہ ترجمہ کریں گے اس کا. یہ کچھ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی 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 یہ سمجھ بات میں آ آیا۔ گئی، یہ اس کو ذہن میں رکھیے. تو عرض میں کر رہا تھا آپ سے، ایک منٹ. اب اس میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب سے پہلے جو چیز ہے جس کو یاد کرنا، اب کوشش کر کے آپ حضرات اس کو یاد فرما لیں. ٹھیک ہے؟ اور وہ تھی ضمائر کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. اچھا ہوا، ٹھیک ہے نا، ہیا، انتا، ٹھیک ہے، انتی، ٹھیک ہے، اور انا، اور نحن. انا نحن کو تو ہم آگے لے کر آئیں گے، جمع ثابت کریں گے، جمع میں اس میں بیسیکلی کیا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے نا، جس کو مغائب کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا حاضر، اس کو مخاطب بھی کہتے ہیں، حاضر بھی کہتے ہیں، جس کا سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، یہ سیکنڈ پرسن ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے جس کو ہم متکلم کہتے ہیں. جب آدمی اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ فرسٹ پرسن آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی جمع کیا ہے؟ ہوا، میں نے کہا تھا ہی کی جگہ پر آتا ہے، وہ آدمی. یہ شی کی جگہ پر آتا ہے. انتا، یہ مذکر کے لیے، میسکولن کے لیے یو آتا ہے. انتی، یہ بھی یو آتا ہے. انا، آئی ایم، اور کے معنی میں آتا ہے، آئی کے معنی میں. ٹھیک ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ہوم. ٹھیک ہے نا، دے کے معنی میں آتا ہے. ہیا کی جمع کیا آتی ہے؟ ہننا، وہ خواتین. یہ بھی دے کے معنی میں آتا ہے. انتا، یہ انتم آتا ہے، تم لوگ. اب یو آتا ہے لیکن یو پیپل اور مذکر کے لیے آئے گا انتم. انتی کے آئے گا انتن. ٹھیک ہے. دو کے معنی میں آتا ہے. انا، میں، نحنو، فی کے معنی میں آتا ہے، ہم. یہ ضمائر کئی دفعہ میں نے کروائی. پھر ہو آتا ہے جب اس کو ہم اٹیچ کرتے ہیں کسی اسم کے ساتھ یا کسی فعل کے ساتھ. اس کا، ہز کے معنی میں آتا ہے. اسمہو، اس کا نام. ہاں، یہ مؤنث کے لیے آ جائے گا، ہر کے معنی. ٹھیک ہے نا. اسمہا، اس عورت کا نام. یاد کرنا پڑے گا ہوتا، کیونکہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ انتا یہ- آ ابھی جائے گا آپ نے کہا کاف. کہ یہ اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوگا، فیل کے ساتھ فعل بھی. کے ساتھ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جی. یا جیسے اسمہم ہے، ان کا نام آ جائے گا. پلورل اسمہم ہے. اسمہن، ان عورتوں کا نام. ٹھیک ہے نا. کاف، تمہارا. تو اب اسم کا، تمہارا نام. جمع کیا آ جائے گا؟ اس کی جمع اسمکم آ جائے گا، تم لوگوں کا نام. کاف زیر کی ہے تو یہ جور مؤنث کے لیے آ جائے گا. اسم کی، تمہارا نام. اسم کن آتا ہے عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. اسم کن. یا اگر لگائیں گے تو مائن آئے گا، مائے یا مائن آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور اسمی آ جائے گا. اور اگر آپ کہیں کہ یہ جمع کے لیے کیا آئے گا تو اسمنا آ جائے گا، ہمارا نام. نون الف نہ لگا. تو میک شور کہ بھئی یہ آپ کو ضمائر اچھی طریقے سے یاد ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر اسمہا، اسمہو، اسم کی، اسمی، یہاں پہ اسمنا، اسم کننا، اسمکم، اسمہن.
ہے نا اسمہم، میک شور کہ آپ کو یہ چیز اچھی طریقے سے یاد، اس کو تھوڑے سی اپنی زور لگا لیں دفعہ تو یہ کون کون سی ضمائر آتی ہیں. ہما آتی ہے اس کے لیے، بلکہ میں اس کو بھی ڈال ہی دیتا ہوں. ہما بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، تو تسنیہ پڑھ لیا تو اس کو بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے. پہلے تو ہم نے سنگولر پلورل پر ہی چل رہے تھے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں ہم. جیسے ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہونا، اس طریقے سے اس کو یاد کر لیں. انتا، تم مرد، انتما، تم دو مرد، انتم، تم لوگ، انتی، تم عورت، انتما اسی طریقے سے تسنیہ دونوں میں برابر ہی ہوتا ہے، مذکر مؤنث میں اور غائب. انتن، تم عورتیں، انا، میں، نحن، ہم. اس طریقے سے اسی طریقے سے جب اگر اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، اٹیچ ہو کر اگر آ رہا ہے تو جیسے میں کہا تمہارا. کاف، کما، کم، کی، کما، کننا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طریقے سے یا اور ان الف کا، یہ آپ کو ضمائر بیسیکلی ذہن میں بہت اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. اگر اس کو یاد نہیں کریں گے یا یہ واضح نہیں ہوں گی، ویسے تو ہماری پریکٹس اللہ کی شکر ہوئی ہے، اس میں سے خاصی حد تک آپ کے ذہن میں ہوں گی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ پھر ہم نے کچھ افعال کو بھی پڑھا. ٹھیک ہے نا. افعال کون سے پڑھے ہم نے؟ میں نے کہا تھا کہ پاسٹ ٹینس کا پیٹرن ہے. جیسے ذہب، وہ ایک مرد گیا. اب ہم اس کو پورا کر لیتے ہیں. ذہب، وہ دو گئے. ذہبو، وہ لوگ گئے. ذہبت، وہ ایک خاتون گئی. ذہبتا، وہ دو عورتیں گئیں. ذہبت دونوں صورتوں میں آپ اگر نوٹ کریں گے تو الف ایڈ کیا تو تسنیہ بنا. ذہبنا، یہ آپ نے اس میں جمع مؤنث کا نون ایڈ کیا. ذہبنا، جلسنا. ذہبتا، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں پہ اگر تا پہ زبر آ گئی تو تمہارا، تم گئے. ذہبتما، جیسے انتما تھا، ذہبتما، تم تو گئے. انتم تھا، ذہبتم. انتم تھا تم لوگ، ذہبتم ہو جائے گا تم لوگ گئے. ذہبتی، جیسے انتی تھا، یہاں پہ بھی تا کے نیچے کسرا، تم عورت گئی. ذہبتما، یہ اس کی ظاہری شکل مذکر مؤنث میں ایک جیسی رہتی ہے. ذہبتما. انتن، ذہبتن، یہاں پہ تن آ جائے گی. ذہبتن. ذہبتو، میں گیا. ذہبنا، ہم گئے. ٹھیک ہے. یہ ماضی کا تھا، اس کو بھی ہمیں پیٹرن کو یاد کرنا پڑے گا کیونکہ یہ استعمال ہو رہا ہے بار بار. ہمیں یہ چیز کہ بھائی کون سا ہے، یعنی اس کو ہم ماضی کہتے ہیں کہ فعل ماضی ہے. اور اب فعل ماضی میں جب ہم کسی کو کی پوزیشن کو مثال کے طور پہ ذہبہ ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے. اچھا، اور کیا ہے؟ کہتے ہیں مذکر کے لیے. تو اور کیا ہے؟ تو یہ فعل ماضی ہے، غائب ہے، واحد مذکر ہے. واحد مذکر غائب، یہ تین چیزیں ہم نے اس کے بارے میں بتائیں. واحد، دیکھ، واحد ہم نے بتایا کہ یہ واحد ہے، مذکر ہے، اور یہ غائب. یہ تین چیزیں ہم نے اس کے بارے میں بتائی. اس کو کہتے ہیں صیغہ. کہتے ہیں صیغہ، بتاؤ یہ صیغہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صیغہ یہی چیز ہوتی ہے جب آپ کسی فعل کے بارے میں یہ تین چیزیں بتاتے ہیں کہ واحد، مذکر، غائب. ذہبہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یار یہ تسنیہ ہے. تسنیہ کہتے ہیں 12.
تسنیہ ہے، مذکر ہے، غائب ہے، یہ اس کا صیغہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی جمع مذکر غائب ہے نا۔ ذہابت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ واحد مؤنث غائب ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے ذہابتا یہ کیا ہے؟ واحد نہیں ہے، تسنیہ ہے، تسنیہ مؤنث غائب۔ ذہبنا یہ جمع مؤنث غائب ہے۔ ذہبتا اب آ جائیے گا، واحد مذکر حاضر ہے، یہ حاضر کا آ گیا، غائب حاضر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذہب تما، اس کو کہیں گے تسنیہ مذکر حاضر ہے، یہ غائب۔ ذہب تم یہ جمع مذکر حاضر ہے، غائب نہیں۔ ذہبتی یہ واحد یعنی مؤنث حاضر ہے۔ تو ذہب تما اس کو ہم کہیں گے کہ تسنیہ مؤنث حاضر ہے۔ ذہب تن جمع مؤنث حاضر ہے۔ ذہب تو یہ واحد مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے کیا ہے، واحد مذکر مؤنث اور متکلم، نہ حاضر ہے نہ غائب ہے، یہ متکلم بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ متکلم ہے۔ ذہبنا یہ جمع مذکر مؤنث متکلم، تو یہ ہم اس کا صیغہ کہتے ہیں۔ اس کو میں ایک اور طریقے سے آپ وہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں میں نے عرض کیا نا کہ اب ہم اپنا جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس لیول کے آخر میں ہم پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں دو تین چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، تھوڑی سی ٹف ہیں، لیکن اب بیس بن چکی ہے الحمدللہ، بیس جو تھی ہماری وہ بن گئی، تو ہمارے لیے اب اتنا مشکل ہونا نہیں چاہیے۔ بس تھوڑی سی جو کمی ہمیشہ رہی ہے وہ پریکٹس کی ہے۔ میں نے بالکل شروع میں عرض کیا تھا، دو ساتھی تو ہمارے وہاں جنہوں نے آنے چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ دیکھیں اگر آپ نہیں کریں گے تو پریکٹس ہے، اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ رہ جائے گا آپ کا۔ اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہم لیجیے، ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا، اب نیچے انہوں نے ایک فعل میں نے دیا ہوا ہے جیسے کفرا، اب ہم کفرا سے کرنا چاہتے ہیں، میں کفرا سے نکالیں اگر آپ کا تھوڑا سا کہ وہ ایک آدمی گیا، ایک آدمی نے انکار کیا، کفر کیا، دو نے کفر کیا، ان لوگوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے نا۔ ذہبت میں نے کفر کیا، ذہبتا ذہبت اس عورت نے کفر کیا، ٹھیک ہے نا۔ ذہبتا ان دو عورتوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذہبتا کی جگہ پہ کیا جائے گا؟ کفارہ تھا۔ اس کو ہم کفر سے اگر کریں گے مثال کے طور پہ، تو اب ہم اس پیٹرن پر اگر لے کر آئے، یعنی کہ آج کہاں کفرا سے ہم لے کر آئے، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ کفرا، ذہبہ سے کفرا، اس پیٹرن سے لے کر آئیں گے۔ کفرو اس پیٹرن سے لے کر آئیں گے۔ اور کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم تم لوگوں نے کفر کیا۔ اب یہ اس پیٹرن کے اوپر ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے آگے ہم کرتے ہیں، کفرتی تم عورت نے کفر کیا، کفرتما، ٹھیک ہے، تم دو عورتوں نے کفر کیا، کفرتن تم عورتوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ کفرتو میں نے یعنی کفر کا کفر کیا نا، میں نے باطل مذاہب کا انکار کیا، کیونکہ کفر کی اپنی تصدیق کرتے احتیاط کرنی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو کفر کی اپنی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کفر سے مراد یہاں پہ انکار ہے، ہم نے باطل مذاہب کا انکار کیا۔ کفرنا قرآن حکیم میں بھی آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا،
تو کفرنا ہم نے انکار کیا، یعنی باطل مذاہب کا انکار۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اکلا ہے، اب آپ اکلا کو کرنا شروع کر دیں، تو یہ میں آپ کو نا بھیج رہا ہوں ابھی، یہ جو میں ابھی آپ لوگوں کو اللہ اللہ کرے، یہ ابھی آپ کو میں بھیجتا ہوں، اس کی پریکٹس یہ میں ابھی، اگر اس موقع پر آپ نے اس کو یاد نہ کیا نا بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر اس موقع پر آپ نے اس کو یاد نہ کیا تو کیا ہو جائے گی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ میں نے ابھی آپ کو بھیج دیا، میں بھی کروا رہا تھا نا آپ کو، اس کی جو آخر میں دیا ہوا ہے تو میں ابھی آپ لوگوں کو کروا رہا تھا، اس کے آخر میں جو دیا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اسی پیٹرن پہ لے کر ہے، جیسے سبحہ اس نے پاکی بیان کی، سبحہ سبحہ ان دو نے پاکی بیان کی، سبحو ان لوگوں نے پاکی بیان کی، سبحت اس عورت نے پاکی بیان کی، سبحتا ان عورتوں نے پاکی بیان کی، اکلا اس نے کھایا، تو پھر اکلا ان اکلا ان دو نے کھایا، اکلو ان لوگوں نے کھایا، اکلت اس عورت نے کھایا، اکلتا ان دو عورتوں نے کھایا، اکلنا ان عورتوں نے کھایا، اکلتا تم نے کھایا، اکل تما تم دو مرد نے کھایا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے داخلہ وغیرہ یہ ہم کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیز میں نے کی تھی، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، اب ہم آ جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز کون سی تھی؟ میں نے اسی پیٹرن پہ فعل مضارع بھی بتایا تھا آپ کو، بھائی جیسے اس کا ایک پیٹرن ہے تو یذهب، اس کا ہم نے ماضی کے ساتھ رکھا، جیسے ذهب ہو گیا، یذهب وہ جاتا ہے، یذهبانی یہاں پر وہ ایڈ ہو جاتا ہے، یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، یہ ایڈ ہو جاتا ہے، یذهبانی یذهبون، کیونکہ اس دفعہ ہم نے قصص النبیین بھی کی، اس میں ہی آ رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ بتاتا بھی گیا، اور جب ہم کریں گے ابھی پریکٹس ریوائزن کریں گے اس کی، وہ ساری چیزیں ریوائز ہو جائیں گی، لیکن یہ تھوڑی سی یاد کرنے والی چیز ہے۔ تذہب وہ عورت جاتی ہے، تذہبانی وہ دو عورتیں جاتی ہیں، یذہبنا وہ عورتیں جاتی ہیں، یہ جائیں گی۔ مضارع میں دونوں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا یعنی معنی کا کی گنجائش ہوتی ہے، موقع محل کے لحاظ سے، تذہب تم جاتے ہو، تذہبانی تم دو مرد جاتے ہو یا جاؤ گے، تذہبونا یہ نوٹ کیجیے گا، یذہبونا وہ جاتے ہیں، تذہبونا تم لوگ جاتے ہو، یہ تھا تھوڑا ڈفرنٹ، تذہبینا تذہبانی تذہبنا تم عورتیں جاتی ہو، اذہب میں جاتا ہوں، نذہب ہم جاتے ہیں، چلیں اب اس کے لیے بھی جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کو فعل مضارع کی بھی ہم نے بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے، تو یہ تین کام ابھی فی الحال اب کر لیں آپ، اگلی نشست میں باقی چیزیں تو کروا دوں گا، لیکن فی الحال آپ تین کام اس میں کر لو۔ تین کام کون سے ہیں؟ ان کا تعلق کچھ نہ کچھ تھوڑا سا یاد کرنے کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں کام بنتا، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں بس، اور اس کو آپ سمجھیے گا کہ آپ کو استاد صاحب جی حضرت جی، اس میں سیغے دونوں سیم ہی رہیں گے؟
माजी के और मुजारे के सेम ही रहेंगे, सीगे तो सेम ही रहेंगे ना। सीगे का मतलब 14 सीगे का मतलब होता है कि जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है पोजीशन। मिसाल के लिए आपके सामने लिखा हुआ है, अभी आपके सामने चार्ट आ गया, ठीक है। गायब, मुखातब, मुतकल्लिम, तीन कैटेगरीज हैं। वाहिद, तस्निया, जमा, ये भी तीन, अदद के एतबार से ये तीन कैटेगरीज हैं। जी। और मैं जिन पर्सन के एतबार से भी तीन कैटेगरीज हैं। तो यही तीन कैटेगरीज रहेंगी, ठीक है ना। हाँ। तो पर्सनल, जैसे जहाबा है, जहाबा के अपन कहेंगे कि गायब, वाहिद, मुजक्कर। यजहबू का भी तो वही होगा, हाँ गायब, लेकिन वो मुजक्कर। माजी था, ये मुजारे हैं। जैसे वो माजी था, जैसे जी ज़ाहबा में आपने कहा, तो आप कहेंगे फेल माजी, वाहिद, मुजक्कर, गायब। यहाँ पे जी आप जैसे यजरिबू है, तो अब आप कहेंगे यजरिबू फेल मुजारे, वाहिद, मुजक्कर, गायब। तो वो वाहिद मुजक्कर गायब फेल माजी का था, ये वाहिद मुजक्कर गायब फेल मुजारे का है। जी जी। अब देखिए जैसे यजरिब है, वो मारता है। अब इसी पैटर्न पे आप नीचे लेकर आया, मैंने दिया हुआ है नीचे। यशरब, यकतुब, यअबुद, यकफुर। यशरब, यजरिब वो मारता है, यशरब वो पीता है, यअकुल वो खाता है, यअबुद वो इबादत करता है। यजरिबानी वो दो मारते हैं, यशरबानी वो दो पीते हैं, यअकुलानी वो दो खाते हैं, यअबुदानी वो दो इबादत करते हैं, यसजुदानी वो दो सिजदा करते हैं, यरकआनी वो दो रुकू करते हैं, ठीक है ना। यजहबानी वो दो जाते हैं, यजरिबूना, अब ये वाला पैटर्न आ गया जमा का। वो लोग मारते हैं, यजहबून वो जाते हैं, युजाहिदून वो जिहाद करते हैं, युमिनून वो ईमान लाते हैं, यस्कुरून वो जिक्र करते हैं, यतज़क्करून नसीहत हासिल करते हैं, यज़लिमून वो जुल्म करते हैं, यकफुरून वो कुफर करते हैं, युनफिकून वो खर्च करते हैं, युकीमून वो कायम करते हैं। तो तजरिब वो औरत मारती है, तजरिब, अब तसजुद वो सिजदा करती है, ठीक है ना। तजरिबानी तुम दो मारती हो, तसजुदानी तुम दो सिजदा करती हो, तअबुदानी तुम दो, जो तुम दो नहीं बल्कि वो दो औरतें इबादत करती हैं। यजरिबना, यसजुदना वो सिजदा करती हैं, यजरिबना मारती हैं, यजहबना जाती हैं, यदखुलना वो दाखिल होती हैं, यखरुजना वो निकलती हैं, ठीक है ना। तजरिब तुम मारते हो, तुम मारते हो। अब तसजुद, तुकातिल तुम क़िताल करते हो, तुजाहिद तुम जिहाद करते हो, तुनफिकु तुम खर्च करते हो, ठीक है ना। तरजुक आप रिस्क देते हैं अल्लाह ताला से, तशाउ आप चाहते हैं, ठीक है ना। तो इज्जु आप इज्जत देते हैं, व तुजिल्लु आप जिल्लत देते हैं, ठीक है ना। तुखरिज आप निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इसी से तजरिबानी तुम दो मारते हो, तजरिबूना तुम लोग मारते हो, तो इनून तुम लोग ईमान लाते हो, तो खातिलूना तुम क़िताल करते हो, जिहाद करते हो, तुनफिकूना तुम लोग खर्च करते हो, युनफिकून वो खर्च करते हो, तुनफिकून तुम खर्च करते हो, तजरिबीना तुम ईमान लाती हो, तो इनीना तुम ईमान लाती हो, तजरिबीना मारती हो, तो इनीना तुम ईमान लाती हो, तकफरीना तुम कुफर करती हो, तजरिबानी तुम दो औरतें मारती हो, तजरिबना तुम औरतें मारती हो। हदीस में तकफुरन अशीरा कि तुम शोहर की नाशुक्री करती हो, तकफुरन आ रहा है, नाशुक्री करती हो, तुकसिरन लाना तुम लोग लानत मलामत बहुत ज्यादा करती हो, तो तुकसिरन कसरत से करती हो, तुम कसरत से करती हो, ठीक है। तकफुरना तुम नाशुक्री करती हो, तो मिन्ना तुम औरतें ईमान लाती हो, ठीक है। अजरिबु मैं मारता हूँ, वो मेनू मैं ईमान लाता हूँ, देखो यहाँ पे हमजा इसकी अलामत बनती है, नजरिबु हम मारते हैं,
تو یہ اس پیٹرن پر اگر یہ الفاظ آپ کریں گے تو اس کو تھوڑا سا میں نے اس کو بھی میں بھیج رہا ہوں مظاہرے کی. تو ہماری بیسیکلی اب آپ کی جو کام ہے اس ویکینڈ کا، ویکینڈ کا مطلب آج تو فرائیڈے، کل بھی ہماری کلاس ہوگی نا، سیٹرڈے کو بھی کلاس ہوگا. تو اب اسی کو ہم نے، یہ تین چیزوں کے بغیر ہماری گاڑی نہیں چلی. میں نے ضمیر بتائی آپ کو، پروناؤن کا پیٹرن، ٹھیک ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا فعل ماضی یاد کریں، ٹھیک ہے سر. تیسرا میں نے بتایا فعل مضارع. اس پہ ابھی جب ہم آئیں گے، آج تو ٹائم پورا ہو گیا بلکہ بس اوپر ہی ہو رہا ہے. تو فعل مضارع اب ہم تھوڑا سا قصص النبیین کا جتنا پڑھا تھا نا، جتنا پڑھا تھا وہ اب جب دوبارہ پڑھیں گے نا تو آپ کو بہت آسان لگے گا. وہ بہت مشکل لگ رہا تھا، ابھی ہم پڑھیں گے اس طرح پہلا. تو اسی سے ہماری وہ پریکٹس بھی ہو جائے گی، جو اچھا، افعال کی پریکٹس. جی حضرت. نہیں نہیں، آپ آخری میں پوچھوں گا. آخر آ گیا، اب اور کتنا سا رہے گا. جی جی، وہ اس میں ایک ایگزامپل آپ نے اور بات سمجھائی تھی کہ فعل مضارع کے اندر آخری میں جیسے اٹیچ لگتے ہیں تو وہ مفعول کے معنی میں آتے ہیں، یہی تھے بتائی تھی نا آپ نے بات. ہاں میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے فعل، جی یہ کل میں نے کروانا تھا ایسے، فعل فاعل مفعول. جب فعل آتا ہے، یعنی جب فعل آئے گا تو اس کی جو سیکوینس اس طرح بنتا ہے. مثال کے طور پہ قال اللہ الارض، ٹھیک ہے. اب سمپل ہے بالکل. خالق کیا ہے؟ فعل. اچھا جب فعل آئے گا تو پھر اگلا سوال کون سا ہوگا؟ کون سا فعل؟ ہم تو دو فعل پڑھ لیے نا، ماضی پڑھ لیا، مضارع پڑھ لیا. آپ نے خالق کا یہ ماضی کا پیٹرن ہے، یہ فعل ماضی. بہت اچھی بات. لفظ اللہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں فاعل. کیسے پتا چلا؟ آپ کہتے ہیں ضمہ ہے. فاعل پہ کیا ہوتا ہے؟ ضمہ. یہ مرفوع ہوتا ہے. خلق اللہ، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ کہتے ہیں یہ مفعول ہے. کیسے پتا چلا؟ کہ زبر ہے، مفعول پہ زبر ہوتا ہے. اب یہ چیز جب بیسیکلی فعل فاعل مفعول، یہ ہم جب قصص نبین کے بھی ریویژن کریں گے نا، اس میں بہت زیادہ یہ چیزیں آئیں گی. تو کل ہم چلا چلا اپنا جی، ان چیزوں کے خاص طور پہ قصص نبی شروع کرتے ہیں. جو آپ نے کہا تھا نا وہ یہ تھا جیسے خالق کا نی ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ خالق نی، یہ مفعول ہے. جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر لگ جائے گی، خالق نی، خالقہا، اس جی کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. خالقہ، اس کو پیدا کیا. خلقہ مذکر، خلقہ مؤنث ہے. جب بھی ضمیر لگ جائے گی یہ مقبول ہوگا. کل کرتے ہیں سب کو، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ جی، کل چلیے. کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ یہ کل یہ ساری چیزیں تو ابھی ڈیوائز ہونے والی ہے نا ہماری. میں نے عرض کیا نا کہ میں نے تقریباً جو اس لیول پہ ہم نے پڑھنا تھا اس کے اندر بیسک چیزیں میں نے پڑھا دی آپ لوگوں کو. دو تین کانسیپٹس بس ایسے ہیں، مضاف مضاف الیہ سے متعلق، جمع مذکر اور تسنیہ سے متعلق کانسیپٹ وہ کرنے والے. اور وہ ایک ایکسرسائز پہلے بھی میں نے کروائی تھی آپ لوگوں کو سے، اب جب ہم لوگ کر رہے تھے تو اس لیول پر وہ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسان افغان کی. مضاف مضاف الیہ سے بہت ٹف ایکسرسائز ہے. ٹف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تو کر ہی لیں گے آپ لوگ پہلے، لیکن وہ وین وی آر ڈن ود دس ایکسرسائز جو ہم نے اس کی کرنی ہے، ایک دو ایکسرسائز ہیں کسان افغان، تو الحمد للہ وی آر ڈن ود دس لیول. پھر دوسرے لیول پہ جانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے سر؟ اس کو اسی طرح ابھی کل کرتے ہیں سر. انتظار کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.